حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اللہ نے کرم فرمایا اور حضرت وائل بن حجر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ دن ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دن ٹھہرے۔ اس کے بعد نبی پاک نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاویہ جاؤ، وائل بن حجر کے ساتھ جاؤ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت لے کر جب وہاں سے نکلے تو حضرت معاویہ بھی ان کے ساتھ تھے، اس لیے کہ نبی پاک نے حضرت معاویہ کو ان کے ساتھ کیا تھا۔ راستے میں جب چلتے رہے سفر طے کرتے رہے، اور سفر کرنے کا طریقہ یوں تھا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے، حضرت معاویہ پیدل چل رہے تھے۔ چونکہ حضرت وائل بن حجر یہ بادشاہ کے بیٹے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وائل بن حجر کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، وہ بادشاہ کے بیٹے تھے، اس لیے وہ اونٹنی پر سوار تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکن محسوس ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اونٹنی پر سوار کر لیں۔ چونکہ شہزادے تو شہزادے ہوتے ہیں نا، حضرت وائل بن حجر چونکہ بادشاہ کے بیٹے تھے، ابھی انہوں نے نیا اسلام ابھی قبول کیا، ابھی نبی کے اخلاق اور کردار سے اتنی واقفیت نہیں تھی، اسلام کے اخلاق اور کردار سے ابھی واقفیت نہیں تھی، اسلام کی تعلیمات سے ابھی واقفیت نہیں تھی، اور بادشاہ کے بیٹے تھے، مزاج ابھی ویسا ہی تھا، ابھی اسلام کے سانچے میں مکمل طریقے سے ڈھلے نہیں تھے، ابھی اسلام کے رنگ میں مکمل طریقے سے رنگے نہیں تھے۔ اس لیے حضرت وائل بن حجر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں شہزادہ ہوں، اور آپ میرے ساتھ میری برابری میں آپ بیٹھو گے، وہ بھی میری سواری پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرے کہ پھر آپ مجھے اپنی چپل ہی دے دے، اس لیے کہ زمین بہت گرم ہے، گرمی بہت ہے، اس لیے آپ مجھے اپنی چپل دے دیں تاکہ میں وہی پہنوں اور دھوپ کی تمازت سے اور گرمی سے اور شدت سے بچوں، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک شہزادی کی چپل آپ پہنے، یہ ممکن نہیں ہے، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میری اونٹنی کے سائے پر ہی آپ چلتے رہے، یہی آپ کے لیے بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دھوپ کی تمازت میں، شدت میں، اسی گرمی میں، وہ بھی عرب کی زمین، اللہ اکبر، وہ پتھریلی زمین جو اتنی گرم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پیدل چلتے رہے، اور ماتھے پر کوئی شکن نہیں، چہرے پر کوئی مایوسی نہیں، چہرے پر کوئی اداسی نہیں، چہرے پر غم کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ جانے کے لیے میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دھوپ کی تمازت اور دھوپ کی گرمی سے یہاں سے واپس ہو جاؤں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پاؤں تو ختم ہو سکتے ہیں، میں ہلاک تو ہو سکتا ہوں، میں تباہ تو ہو سکتا ہوں، میری جان تو نکل سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے کبھی میں پھر نہیں سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر مسلمانوں کو ایک میسیج دیا، مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم اگر آ جائے تو بھلے ہی اپنی جان دے دینا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دینا، خود کو قربان کر دینا، اپنی خواہشات، اپنے نفس کو قربان کر دینا، اپنے شوق اور اپنے آرام کو، اپنے چین اور اپنے سکون کو قربان کر دینا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے کبھی بھی اپنا منہ نہ پھیرنا، بلکہ خوشی خوشی نبی پاک کے حکم پر عمل کرتے رہنا۔
اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور نبی پاک بھی خوش ہو جائیں گے۔ سفر طے ہوتا رہا یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ بس بتانا مقصود یہ ہے کہ یوں ہی سفر طے ہو گیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتھے پر شکن نہیں لائے، بلکہ نبی پاک کے حکم پر خوشی خوشی عمل کرتے رہے۔ لیکن وقت ہے نا، وقت بدلنے میں ٹائم کا لگتا ہے۔ وقت جب اپنا رنگ دکھاتا ہے تو پھر اچھے کو جو ہے نیچے کر دیتا ہے اور نیچے والوں کو اوپر کر دیتا ہے۔ لیکن جب وقت نے اپنا کروٹ بدلا اور وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، اس کے بعد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے بادشاہ بننے کے بعد ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس جب حضرت وائل بن حجر تشریف لے گئے، مسلمانوں، حضرت امیر معاویہ کو اس دن کا واقعہ یاد آ گیا جس دن حضرت وائل بن حجر نے حضرت امیر معاویہ کو اپنی اونٹنی پر بٹھانا بھی گوارا نہ ہوا۔ ان کو وہ یاد آ گیا کہ ان کو اپنی چپل دینا بھی ان کو گوارا نہ ہوا، اور دھوپ کی تمازت اور گرمی میں اور پتھریلی زمین پر چلتے رہے، وہ دین یاد آ گیا حضرت امیر معاویہ کو۔ لیکن قربان جائے صحابی رسول پر، قربان جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کی اخلاق اور کردار پر، ان کے برتاؤ پر قربان جائے، وہ بدلہ نہیں لیے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی تھی، انہوں نے میرے ساتھ معاذاللہ بدتمیزی کی تھی، تو میں بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کروں گا، میں بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، یہ نہیں سوچے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت وائل بن حجر اللہ اکبر تشریف لے کر آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی ان کا استقبال کیے، ان کو خوش آمدید کہے، اور بہترین انداز میں ان کی ایسی مہمان نوازی کی، ان کی ایسی مہمانداری کی، اللہ اکبر کہ حضرت وائل بن حجر خوش ہو گئے۔ گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے بدلہ لینے پر اتاولا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اخلاق نبی، اخلاق رسول پر عمل پیرا ہونے کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ جو گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ بدلہ نہیں لیا کرتا ہے، بلکہ اپنے اخلاق، اپنے کردار سے وہ بتا دیا کرتا ہے کہ ہمارے نبی کا اخلاق ایسا تھا، ہمارے نبی کا کردار ایسا تھا، وہ جس طریقے سے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، مہمانوں کی مہمانداری کرتے تھے، اسی طریقے سے مہمان نوازی، مہمانداری کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نبی کا جب کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کی اخلاق پر عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم جب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کی طرح چلنے کو اپنانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنے نبی کی گفتار کی طرح اپنی گفتار بنانے کو ہمارا فرض بنتا ہے۔ جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کے اخلاق، کردار کو گویا کہ اپنانے کو ہمارا فرض بنتا ہے۔ گویا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا گویا کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنا اخلاق، اپنا کردار سدھارے، اپنا اخلاق، اپنے کردار کو جو ہے سوارے، اور اپنے اخلاق، اپنے کردار کو نبی کی اخلاق اور کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی عزت کی قسم، نبی کے اخلاق پر جب ہم عمل کر لیں گے، نبی کے کردار پر جب عمل کر لیں گے تو اپنے غیر بھی ہم سے جڑنے لگیں گے، غیر بھی دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگیں گے۔ لوگ آج ہمیں تانا مارتے ہیں، لوگ آج ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام جو ہے یہ جو ہے لوگوں کے اوپر تلوار تان کر اسلام گویا کہ پھیلا ہے۔ لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ اس لیے کہ اسلام اگر تلوار سے پھیلا ہوتا، اسلام اگر تیر اور نیزے سے پھیلا ہوتا، اسلام اگر زور اور زبردستی سے پھیلا ہوتا
ہوتا تو یہ اسلام عرب میں ہی سمٹ کر رہ جاتا. آج پوری دنیا میں اسلام نہیں پہنچتا, پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہے, کونے کونے میں آج مسلمان موجود ہے, کونے کونے میں آج جو ہے اسلام کی رنگت دکھ رہی ہے, اسلام کی رانائیاں دکھ رہی ہے, اسلام کی ہریالیاں دکھ رہی ہے, اسلام کی خوبصورتیاں دکھ رہی ہے. آج پورے کونے کونے میں اسلام موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں, اسلام اپنے کردار سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں, اسلام اپنی حقیقت سے پھیلا ہے. اسلام اپنی صداقت سے پھیلا ہے. اسلام اپنی حقانیت سے پھیلا ہے.